حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ثقافتی نمائش پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم فلسطین کے متعلق آپ کو معلومات دینے کی کوشش کریں گے۔ امید کہ آپ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ یہ بیت المقدس ہے جو تقریباً 144 ایکڑ زمین پر مشتمل ہے۔ یہ علاقہ ہر مذہب کے نزدیک مقدس اور محترم ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک اس کی اہمیت کی بہت ساری وجوہات ہیں، جن میں سے یہ ہے: مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ اس کی طرف شیعوں میں مسلمان رک کر کے نماز پڑھتے تھے۔ یہ زمین کئی انبیاء کی آرامگاہ اور مدفن ہے اور ہزاروں انبیاء کا مسکن بھی رہا ہے۔ اس زمین کو قرآن مجید میں بابرکت اور مقدس کہا گیا ہے۔ سفر معراج کا آغاز فلسطین سے ہوا تھا۔ فلسطین میں اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی تھی۔ اسلام میں مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد سب سے اہم اور سب سے افضل مسجد ہے، جہاں نماز کا ثواب 5 نمازوں کے برابر ہے۔ جو 8 والی عمارت ہے، اس میں وہ چٹان ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں سے سفر معراج میں آسمان پر گئے تھے، اور عورتوں کی نماز پڑھنے کی جگہ کے نام سے مشہور ہے۔ سن 1947 عیسوی میں اقوام متحدہ نے سازش کے تحت مکمل پلاننگ کے ذریعے ایک نقشہ پاس کیا، جس نے فلسطین کو 2 ریاستوں میں تقسیم کر دیا اور بیت المقدس کو اپنے کنٹرول میں رکھا۔ اس نقشے اور فارمولے کو یہودیوں نے خوشی خوشی قبول کیا، جبکہ مسلمانوں نے بالکل مسترد کر دیا۔ سن 1948 میں جب اسرائیل نے ملک آزاد ہونے کا اعلان کیا تو عرب اور یہودیوں کے درمیان جنگی ہوئی۔ اس میں برطانوی حکومت نے یہودیوں کو ہر طرح حقیقت فراہم کیے اور عربوں کو ایک چھری سے بچنے کی اجازت نہیں دی۔ اس کے نتیجے میں فلسطینی اپنا دفاع نہیں کر سکے اور 78% زمین یہودیوں کے قبضے میں چلی گئی۔ 7 اکتوبر 2023 عیسوی میں فلسطینیوں نے اپنی آزادی کے لیے تھوڑی سی جدوجہد کی۔ اس کے بعد سے ظالم یہودیوں نے مسلمانوں کا اور ان کے علاقوں کا جو حال بنا رکھا ہے وہ اب بخوبی جانتے ہیں۔ ان کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے، اسکولوں کو بم بجائے جا رہے ہیں، مسجدوں کو شہید کر دیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ ہسپتال جن کے حملوں سے محفوظ نہیں ہے، اور پھر جو فلسطینی ان کا مقابلہ کرتے ہیں انہیں کو دہشت گرد اور ظالم کہا جا رہا ہے۔ نقشے میں آپ کو نیلے رنگ کا جو حصہ نظر آ رہا ہے یہ وہ نقشہ ہے جسے صہیونیوں نے شائع کیا ہے، اور ان کا ماننا ہے کہ دریائے نیل سے دریائے فرات تک مکمل علاقہ ان کا اپنا ملک ہے اور اسے گریٹر اسرائیل کا نام دیا ہے۔ یہ غزہ ہے، جنگ کے پہلے ایسے تھا، پھر اسرائیل اس کے اوپر بمباری کی اور غزہ کا حال ابھی ایسا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اخوت اسلامی کے تحت اپنے مسلمان بھائیوں کا بھرپور تعاون کریں۔ تعاون کی بہت ساری شکلوں میں 2 شکلیں یہ ہو سکتی ہیں۔ ایک ہے کہ اسرائیل اور اسرائیل کے ساتھ دینے والے تمام ممالک کے پروڈکٹ کا ہم بائیکاٹ کریں، ان کی خریداری سے اور ان کے استعمال سے مکمل طور پر اجتناب کریں۔ دوسرا، اپنے مسلمان بھائیوں کی نصرت اور ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کریں۔